ہم سب کو اپنے خلاف پرزور حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کیسے اس سے چھٹکارا پائیں اور کیسے رشتوں کو بحال کیا جائے اور کس طرح اپنی ہر ایک بری عادت کو ہم چھوڑیں۔ قدرتاً یہ ممکن ہے اور بڑا ہی آسان ہے کہ اس بات کو قبول کر لیا جائے کہ یہ سب چیزیں میری زندگی میں ہو رہی ہیں، لیکن داؤد اپنے زبور 41 میں کہتا ہے کہ خدا کی بخشش ہے کہ وہ میرے دشمنوں کو مجھ پر غالب نہیں آنے دیتا۔ لیکن جب آپ خدا کی بخشش میں چلتے ہیں اور اپنی زندگی سے اس کا جلال ظاہر کرتے ہیں، چاہے آپ جو بھی ہیں یا جو بھی تھے، کبھی شکستہ نہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ عارضی مسائل سے دوچار ہو رہے ہوں، جیسے مایوسی اور غیر منصفانہ صورتحال، لیکن اگر آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ سب کچھ مستقل نہ رہے گا۔ خدا کی بخشش کا ایک بار چھو جانا آپ کے ارد گرد کی تمام صورتحال کو بدل سکتا ہے۔ پر آپ کن چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں؟ کسی بہت بڑے رتبے کا، بڑی مضبوطی کا، یا کسی بہت بڑی طاقت کا؟ لیکن اس سب میں کہیں بھی آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ شکستہ نہ ہوں گے، کیونکہ خالق کائنات کی بخشش آپ پر ہے۔ آپ کا ماضی بھی بہت غلط گزرا ہے، ہو سکتا ہے بہت برا ہو، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ابھی یہ ختم نہیں ہوا۔ خدا ابھی رکا نہیں، وہ اپنی کامل مرضی کے ساتھ موجود ہے، اور اگر سب درست نہیں تو اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ خدا کیا کرنے والا ہے۔ خدا اسی چیز سے بھرپائی کرنے کو ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچا ہے۔ خدا ان تمام غیر منصفانہ باتوں کا آپ کے لیے انصاف کرنے والا ہے۔ زبور 44 میں یہ لکھا ہے کہ نہ انہوں نے اپنی تلوار سے اور نہ اپنے بازو سے بلکہ تیری بخشش سے فتح پائی۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے سامنے کئی سارے چیلنجز ہوں جنہیں آپ اپنی قابلیت سے اور اپنی قوت سے پورے نہ کر پا رہے ہوں۔ اس میں جو ضروری ہے کہ آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ جب آپ کی قابلیت ختم ہو جائے اور کوئی راہ نہ دکھائی دے رہا ہو اور سارے حالات آپ کے مخالف ہو جائیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اور کوئی بھی منفی خیال اپنے ذہن میں نہیں لانا، بلکہ خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اس کی بخشش کے لیے۔ تو خدا آپ کو ہر وہ کام جو آپ نہیں کر پائے یا جو آپ سے نہیں ہو پایا، وہ اپنی بخشش سے آپ کے لیے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ خدا جانتا ہے کہ کیسے آپ کے مسائل کو حل کرنا ہے، خدا جانتا ہے کہ کیسے لوگوں کے سوچوں کو تبدیل کرنا ہے، اور خدا جانتا ہے کہ کیسے آپ کی صحت کو درست کرنا ہے، کیونکہ آپ کے بدن کو بنانے والا وہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہو کہ میرے مالی حالات میں کبھی تبدیلی نہیں آنے والی، لیکن خدا کی بخشش کا ایک بار چھو جانا آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کی حدود آپ کی مشکلات پر نہیں بلکہ آپ کے ایمان پر قائم ہے۔ جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو ہر چیز ممکن ہے۔ اپنے ہر دن میں کہیں کہ خداوند تیری بخشش کے لیے تیرا شکریہ، اسی سے وہ آپ کے لیے وہ کام بھی کرتا ہے جو کہ آپ نہیں کر پاتے۔ زبور 44 میں لکھا ہے کیونکہ نہ تو یہ اپنی تلوار سے اس ملک پر قابض ہوئے اور نہ ان کے بازو نے ان کو بچایا، بلکہ تیرے دہنے ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرے کے نور نے ان کو فتح بخشی، کیونکہ تو ان سے خوشنود تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ طویل عرصے سے کوششیں کر رہے ہوں، لیکن تیار ہو جائیں، کیونکہ خداوند آپ کو آپ کی منزل تک لے کے جانے کو ہے۔ آپ کا کینسر، آپ کے جسم کی تمام تر درد اور آپ کے بدن کی ہر ایک بیماری آپ کو چھوڑنے کو ہے۔ خدا آپ کی ہر اس چیز کو بحال کرنے کو ہے جو تباہ ہو چکی ہے۔ خدا ہر اس کام کو کرنے کو ہے جو آپ نہیں کر سکے۔ خدا ہر اس بات کو آپ کی زندگی میں ٹھہرانے والا ہے جس کی آپ خواہش کرتے رہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ آپ کی ہر بیماری سے شفا دینے کو ہے۔ وہ آپ کے مالی حالات درست کرنے والا ہے۔ وہ آپ کے لیے اس اولاد کو دینے کو ہے جس کے لیے آپ خواہش کرتے ہیں، اور وہ آپ کے چہرے کی ساری افسردگی کو ہٹا کر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دینے والا ہے، کیونکہ وہ بھلائی کا خدا ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ فتح یابی کی زندگی گزاریں، ایک صحت مند، آزاد اور کثرت کی زندگی۔ کیوں نہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں اور یہ کہیں، شکریہ خداوند کہ میرے دشمن تو نے مجھ پر غالب نہ آنے دیے، اور تو نے میرے لیے وہ بھی کیا جو میں خود سے نہ کر سکا تھا۔ پہلے پطرس میں لکھا ہے کہ اس الہی بخشش کے لیے پر امید رہیں جو خداوند کی طرف سے ہمیں ملنے کو ہے۔ اور اگر ابھی تک منفی خیالات آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ کے حالات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونے والی، اور نہ ہی آپ اپنے مسائل سے باہر آنے والے ہیں۔ آپ کو بڑے گہرے طور پر جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کی شفا آنے کو ہے، آپ کے حالات درست ہونے کو ہے، آپ کی مالی مشکلات حل ہونے کو ہے، اور آپ کو اسی بات میں پر امید رہنے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ کہ خدا کی بخشش پر ایمان رکھیں۔